بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ مجلس کرتے ہو، مثلا مولا حسین کا نام لگایا، اعلان کر دیا کہ عاشورہ ہے، 10 دن محرم کی مجالس ہوں گی، لوگوں کو دعوتیں دیں، سارے لوگ جذب ہوتے ہوتے اور سب کا رنگ ایک ہو گیا، کالا لباس ہو گیا، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ تحریک کربلا کی نشانیوں میں بعض لوگ میں دیکھتا ہوں محرم میں کالا لباس نہیں پہنتے۔ محرم آئے ہر بندہ کالا لباس، محرم آئے گھروں پہ علم سجے ہوئے نہیں چاہیے، نہیں لگا سکتے چھوٹا علم اپنی گاڑی پہ لگا دو، یا کو شاید چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ محرم بار بار کہتا ہوں، یہ آئیڈیالوجی، یہ تحریک، یہ ایک مکمل سویلائزیشن کا نام ہے۔ جب تک اسے پھیلاؤ گے نہیں، جب تک گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے نہیں، 10 دن آئیں دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ حسین کی شہادت کے دن، تاکہ وہ لوگ بھی کیا ہوں، ابا عبداللہ الحسین کی طرف جذب ہو جائیں، وہ جاذبہ ان کے اندر بھی کیا ہو، پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جاذبہ کس کی وجہ سے ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے۔ جہاں جہاں قرآن میں خدا نے کسی بڑی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ کسی نے کسی معصوم کی کوئی نہ کوئی خاصیت موجود ہے، کیونکہ منبع رحمت کون ہے؟ معصوم۔ ہم جتنا لیتے ہیں معصوم کے صدقے سے لیتے ہیں۔ کہا کہ محرم کے دنوں میں لوگوں کے دل غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کیوں کہ محرم کا چاند جیسے نظر آتا ہے، قلب امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کہ آج تو ہم محرم کے دن چاند دیکھ کے پہچانتے ہیں، لیکن ائمہ کے دور میں مومنین کہتے تھے ہمیں محرم کا پتہ معصوم کی کیفیت سے چلتا تھا، کہ 7ویں امام کے چہرے پہ ہنسی ختم ہو جاتی، امام رضا جوتیاں اتار کے، سر سے امامہ اتار کے بازار میں چلتے تھے۔ کہ معصوم کی کیفیت سے پتہ لگتا تھا۔ لوگ آگے پوچھتے تھے مولا گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً کہتے تھے کربلا میں میرے جد حسین مارے گئے۔ کیفیت سے لوگ جانتے تھے محرم آ گیا۔ تو معصوم کی وجہ سے خدا ہمارے اوپر بران رحمت کرتا ہے۔ یہ تشیع کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں میں دلیل ہے۔ آیت اللہ العظمی طباطبائی صاحب کتاب تفسیر المیزان لکھتے ہیں 21-22 سال کے تھے جب یہ نجف گئے، کہتے نجف میں اکیلا کسی کو جانتا نہیں تھا، دیار غریب۔ اب دیار غریب میں بندہ پناہ گاہ کیا ہے؟ کہ نجف میں ہوں تو پناہ گاہ روضہ اقدس امیر المؤمنین ہے۔ کہ سیدھا چلا کہ امیر المؤمنین کے حرم میں کھڑے ہو کر کہا ابا امیر المؤمنین یا بلغوث، مولا میں شہر میں غریب ہوں، کسی کو جانتا نہیں، نیا ہوں، علم حاصل کرنے آیا ہوں، مولا مجھے رزق دیجئے۔ کون سا رزق مانگنے آئے؟ رزق مادی نہیں، وہ تو دکانوں سے مل جاتا ہے۔ اہل بیت سے وہ مانگو جو دکانوں پہ نہیں ملتا، اہل بیت سے وہ مانگو جو امیروں کے محلوں میں نہیں ملتا، اہل بیت سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے۔ کہ کھڑا ہو گیا امیر المؤمنین، غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، مجھے کچھ دیجیے۔ کہ خلوص دل سے صادقانہ دعا کی، توجہ امیر المؤمنین کے حرم کی طرف۔ آغا طباطبائی کہتے ہیں میری پیٹھ پر کسی بزرگ سید نے ہاتھ لگایا۔ جوان سید مڑ کے دیکھا، کہ اس وقت نہیں جانتا تھا، بعد میں پتا چلا ان کے استاد بنے آیت اللہ العظمی قاضی طباطبائی کہ جوان دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو۔ مطلب مال دنیا چاہیے سحر، وقت سحر، آخرت چاہیے تو وقت سحر نماز شب پڑھو۔ آغا طباطبائی کہتے ہیں جب تک زندہ تھا میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ اب وقت سحر میں کیا خصوصیت؟ مجلس حسین جذب کرتی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ عباس ان کو جا کر کہہ دو حسین کو 1 رات کی مہلت چاہیے، 1 رات۔ لشکر یزید سمجھنے لگا کہ اس 1 رات میں حسین بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آخری رات ہے، کل پتہ ہے شہید ہو جانا ہے۔ کہ نہیں، پوری رات حسین نے مانگی۔ کہ کس لیے مانگی؟ وہ انتظار کرتے رہے دیکھیں اب عبداللہ الحسین کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ کہ شب عاشور لشکر یزید کے لکھنے والے لکھتے ہیں حسین کے خیمے سے تسبیح الہی کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہیں۔ ایسے وقت سحر کا دنیا چاہیے نماز شب، آخرت چاہیے نماز شب۔ امیر المؤمنین جب آخری اذان دینے منارے پر گئے اور جب سپید سحر ہوئی، روشنی ہوئی، تو مولانا اس روشنی کو دے کر کہا کہ اے روشنی گواہ رہنا تو نے کبھی بھی علی کو وقت سحر سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ فضیلت سحر، کیونکہ وقت سحر میں کوئی معصوم جاگ رہا ہوتا ہے، عبادت خدا میں مشغول ہوتا ہے، اور جب آپ وقت سحر میں عبادت کرتے ہو تو گویا تھوڑا بہت شبیہ معصوم بن جاتے، شبیہ عمل معصوم بن جاتے ہو۔ اور جب اس وقت سحر میں توسل کرتے ہو معصوم سے تو خدا جو رحمتیں اس معصوم پہ نازل کر رہا ہے، اس رحمت کا ذرہ آپ کے اوپر بھی نازل ہو جاتا۔ مجالس میں جذب کیوں ہے؟ یا بارہا کیوں سنتے ہیں کہ چوتھے امام فرماتے کہیں فرش اذان کوئی جگہ نہیں جہاں فرش اذان بچھا ہو اور ہم وہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ یہاں معصومین تشریف لاتے ہیں، تبھی خدا کیا پیدا کرتا ہے؟ جاذبہ پیدا کرتا ہے۔
ہے. تو حسینی جوان کو یاد رکھنا چاہیے اگر حسینی بننا ہے تو سحر خیز بننا ہوگا. وہ حسینی جوان جو اہل بیت کی طرف خود کو جذب کرنا چاہتا ہے, مطلب لکڑی سے اگر لوہا بننا چاہتے ہو, اپنے اندر وہ توانائی لانا چاہتے ہو کہ اہل بیت تجھے کیا کریں, ایک شب ایک رات میں تجھے حر بنا دیں, صدیوں کا سفر ایک رات میں طے کرا دیں. اور اس کی دلیل میں قرآن سے دے رہا ہوں. 5 امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے مخالفوں سے بحث و مباحثہ ہو جائے, ہر زمانے میں کوئی معصوم زندہ رہتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ایک تو کثرت سے سورہ قدر پڑھا کرو. فرمائیے سورہ قدر سورہ ولایت ہے, جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ کثرت سے سورہ قدر پڑھتا ہے. اپنی نمازوں میں, اپنے وردوں میں, اپنے ذکروں میں سورہ قدر پڑھا کرو. جبکہ پوری سورہ قدر میں لفظ ولایت نہیں ہے, لیکن معصوم نے کہا یہ سورہ کیا ہے, سورہ ولایت, دوسرا نام اس کا سورہ ولایت کا. مولا کیسے سورہ ولایت ہے؟ فرمایا اس میں ہماری حقانیت کی دلیل. جب کبھی تو تجھے کوئی کہے کہ کیسے ممکن ہے ہر زمانے میں معصوم ہو, کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنا, تنزل الملائکۃ والروح, کہ ہر سال شب قدر میں ملائک نازل ہوتے ہیں. یہ پاسٹ کا صیغہ نہیں, یہ فیوچر کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں نازل ہوئے بس, علی مرتضیٰ کے زمانے میں نازل ہوئے بس, حسن مجتبیٰ کے زمانے میں نازل ہوئے بس. فرمایا نہیں, ہر زمانے میں ملائکۃ اللہ کیا ہوتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, نزول پاتے ہیں. اب کیونکہ مسلمان کے اندر ذرہ برابر معرفت اگر ہو تو یہ سوچے کہ ملائک کس پر نازل ہوتے ہیں. صیغہ جمع ہے, ملائکۃ اللہ المقربین, جبرائیل نازل ہوتے ہیں, اسرافیل آتے ہیں, میکائیل آتے ہیں. اب سوال ہے کہ ملائک جب نازل ہوتے ہیں تو کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ دیکھو, اگر آپ نے ملک کو پرندہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ آسمان سے پر مارتا ہوا آئے گا اور اپنے پاؤں سے زمین پہ اترے گا, اگر ایسا ہو تو پھر ملائک وجود مادی ہونا چاہیے. وہ مادہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے اترے پر مارتا ہوا اور پاؤں زمین پہ اترے. ملائک روح مجرد ہے, اور اگر مجرد ہے تو محل نزول بھی مجرد ہونا چاہیے. دیکھو, ایک ظرف ہے, ایک مظروف ہے, مادے پہ مادہ اترتا ہے, روح پہ روح اترتی ہے. آپ جہاز اتارو گے تو کیا شاہ فیصل کے روڈ پہ اتارو گے, یا جہاز کو آپ ایئرپورٹ پہ اتارو گے؟ جو چیز جہاں کے لیے بنی ہے وہیں پہ وہ روح ذات مجرد ہے, مادہ نہیں ہے کہ آپ بولے وہ زمین پہ اترتا ہے. زمین پہ اترے مطلب گلاس ثقیل ہے, وزنی ہے, مادہ ہے, تو کسی جگہ پہ اترے گا. کوئی ایسی چیز ہوگی جو زمین پہ اترے گی. یہ روح مجرد ہے. ملائک کہاں پہ اترتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ حبیب یہ روح الامین تیرے قلب پہ اترتا ہے. جبرائیل قلب مصطفیٰ پر آتا ہے. ملائک اگر آئے گا تو روح پر نازل ہوگا. تو سوال ہے, کوئی تو ایسی روح آج بھی ہے جس پہ جبرائیل نزول فرمایا کرتے ہیں, قلب ہے جس پہ نازل ہوتے ہیں, اور اس روح کا نام روح حجت خدا امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرد شریف ہے. ہر زمانے میں یہ ملائک آتے ہیں تقدیروں کو لے کر. اب جب شب قدر میں آپ دعا کرتے ہو تو اس شب قدر میں ملائک کس پہ نازل ہوئے؟ حجت خدا پہ. حجت خدا پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب آپ شب قدر بیٹھے, سر پہ قرآن رکھا, بک یا اللہ, بک یا اللہ, بک یا محمد, بک یا محمد, بک یا علی. جب واسطہ دیا اور توسل کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تو امام تجھے جذب کریں گے, اور جب جذب کریں گے تو فرمایا ایک رات 1000 مہینوں کے برابر بن جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب ایک مہینے کو ملٹیپلائی کرو 1000 مہینوں سے تو کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 82 ایئرز بن جاتے ہیں. 82 سال خالصتاً عبادت کے, کہ خدا کسی مومن کو 70 سال زندگی دے, 80 سال زندگی دے, 80 سال میں سے آدھی زندگی تو سویا رہا, باقی بچے 40 سال. اس 40 سال میں کتنے سال بازاروں کے, کتنے مہینے کھانے پینے کے, کتنے مہینے بیت الخلا کے, کتنے سال انسان کی عبادت بچ جاتی ہے. اگر ہم بالفرض بھی مان لیں کہ بندہ 80 سال عبادت میں گزارتا رہا, 70 سال عبادت میں گزارتا رہا, نیند بھی نکال دو پھر بھی سم سال بچ جاتے ہیں. اب ایک طرف اس کی زندگی ترازو پہ رکھو, دوسری طرف ایک رات لیلۃ القدر کی ترازو پہ رکھو. اس پوری ہوئی گزری ہوئی زندگی سے یہ ایک رات افضل ہے, کیونکہ اس ایک رات میں اللہ نے معصوم پہ اپنی رحمتوں کو نازل کیا, اور تم نے خود کو کس کے ساتھ جوڑا؟ معصوم کے ساتھ جوڑا.